اگر مفتی صاحب قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ذکر کرتا ہے تو پھر ان آیات کی صحیح تفسیر اور صحیح مفہوم اور صحیح مطلب کیا ہوگا جو ملحدین پیش کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت ذکر بھی کی تھی کہ ملحدین ان آیات کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات نہیں دیے گئے. ان آیات کا صحیح مفہوم اور صحیح تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا قرآن میں ذکر ہے تو پھر اس جیسی آیت جیسے آپ نے ابھی پیش کی کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اس پیغمبر پر اللہ کی طرف سے معجزات نہیں نازل ہوئے. تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الآیات عند اللہ، کہ معجزات تو یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ اور اس کی قدرت میں ہیں. دیکھیں ہوا یہ کہ ملحدین نے اور اہل کتاب خاص طور پر عیسائی حضرات انہوں نے کیا سمجھا کہ اس آیت کے اندر گویا اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ معجزات ہیں ہی نہیں، حالانکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ثابت کر دیا کہ معجزات قرآن میں موجود ہیں. پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی معجزات دکھاتے تھے تو کفار جب اس وقت معجزات کو دیکھتے تھے تو اس وقت معجزات دیکھنے کے بعد وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے تھے. جیسے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب یہ پیغمبر انہیں کوئی آیت دکھاتا ہے، کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے. لیکن کفار کی ایک عادت تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً جب انہیں وقت ملتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، بار بار معجزات کا مطالبہ. تو اگر کفار کے بار بار معجزات پر ان کو بار بار معجزات ہی دکھائے جاتے رہتے تو یہ تو معجزات نہ ہوتے، کھیل کود ہو جاتا. بھائی صبح بھی آ رہے ہیں معجزات مانگ رہے ہیں، شام کو بھی آ رہے ہیں معجزات مانگ رہے ہیں، جب ملاقات ہو رہی ہے، جب آمنا سامنا ہو رہا ہے تو معجزات طلب کر رہے ہیں، اور پیغمبر انہیں دن کے پورے حصے میں، رات کے حصے میں انہیں معجزات بھی دکھا رہا ہے. اور جب انہیں معجزات دکھا رہا ہے تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہہ رہے ہیں بس یہ جادو ہے، یوں کہہ کر وہ اپنی بات کو اپنے سر سے بوجھ اتار رہے ہیں، اس کا اپنی بات کو پورا کر رہے ہیں. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روزانہ اور ہر وقت جو فرمائشی طور پر جو معجزات مانگے جا رہے ہیں، معجزات کا تعلق یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، کسی انسان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، انبیاء کے اختیار میں نہیں ہے، انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے، خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں بیماروں کو ٹھیک کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، خود سے نہیں کرتا ہوں. تو معجزات تو اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنی حکمت کے تحت جب چاہتا ہے تو معجزات دکھاتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو معجزات نہیں دکھاتا. اس پہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں. موجودہ انجیل کے اندر اس قسم کی بہت ساری باتیں مل جاتی ہیں. عیسائی حضرات کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں معجزات نہیں دکھائے؟ تو فرمائشی معجزات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دکھائے. آپ انجیل اٹھا لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فریسی آئے اور فریسیوں نے آ کر معجزات طلب کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا انہیں، اور انہیں کہا کہ فریسیوں کو کوئی معجزات نہیں دکھائے جائیں گے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پکڑ لیا گیا اور بقول عیسائیوں کے ان کو صلیب کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو ان کی اپنی اناجیل میں یہ بات موجود ہے، مرقس اور لوقا اور یوحنا وغیرہ میں، کہ لوگ حضرت عیسیٰ کا مذاق اڑاتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کے دکھا. اور بعض اناجیل میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، اور پھر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اب تو ہمیں ذرا معجزے کے ذریعے بتا کہ کس نے آپ کو مارا. تو نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے پر انہیں یہ بات بتائی کہ مجھے کس نے مارا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا. تو یہ جو فرمائشی معجزات وہ حضرت عیسیٰ سے طلب کرتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائشی معجزات نہیں دکھائے، کیونکہ مقصد یہاں پر معجزات طلب کر کے اس پر ایمان لانا نہیں تھا، مقصد مذاق اڑانا تھا. تو جہاں پر مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں پھر معجزات نہیں دکھائے جاتے، وہاں معجزے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف پیغمبر کر دیا کرتے ہیں.